آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کامیاب اور خوشیوں بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ تو میرے پاس وہ نسخہ موجود ہے جس سے آپ کامیاب اور خوشیوں بھری زندگی گزار سکتے ہیں، مگر کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کا ایمان نہیں ہے کہ یہ بات درست ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو چاہے سونے کی کنجی دے دی جائے، آپ کو اسم اعظم سکھا دیا جائے، پھر بھی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اگر آپ کا اس پہ ایمان اور یقین نہیں ہے۔ تو ہم نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کی تھی کہ کچھ ایسی مہارتیں ہیں، کچھ ایسی سکلز ہیں، کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو کہ ان لوگوں میں موجود ہیں جن کی زندگی خوشیوں بھری بھی ہے اور کامیاب بھی ہے۔ یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں، یہ ہم نے آپ پہ ٹرائی نہیں کرنی، بلکہ یہ آپ کو ہینڈ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ سکلز ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنا لیں گے تو آپ کی زندگی خوشیوں بھری بھی ہوگی، کامیاب بھی ہوگی۔ مگر ضروری یہ ہے کہ آپ ان کو وصول کریں۔ کامیابی سے زیادہ اہم دو چیزیں ہیں، اور اصل میں وہ جو دو چیزیں ہیں یا دو راستے ہیں وہی کامیابی کی کنجی ہیں اور وہی کامیابی تک لے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے خوش باش ہونا، بینگ ہیپی۔ بیٹلز کا ایک سنگر تھا جان لینن، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کی ٹیچر نے کلاس روم میں یہ کہا کہ آپ سب لوگ لکھیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں۔ تو سب نے اپنے اپنے کوئی پروفیشنز لکھے کہ میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، انجینئر بننا چاہتا ہوں، وکیل بننا چاہتا ہوں، میسن بننا چاہتا ہوں، ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، لائر بننا چاہتا ہوں، کچھ بھی جو بھی لکھا۔ تو جان لینن جو تھے انہوں نے لکھا I want to be happy، میں خوش رہنا چاہتا ہوں، ہونا چاہتا ہوں۔ تو ان کی ٹیچر نے کہا کہ بیٹا آپ سوال نہیں سمجھے، میں نے جو پوچھا ہے سوال آپ وہ سمجھے نہیں۔ تو ایسا ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹیچر کو کہا کہ آپ زندگی کو نہیں سمجھے۔ اب مجھے نہیں پتا اس میں حقیقت کیا ہے۔ So like she said that you did not understand my question. And it is attributed like re-attribution. It is attributed کہ انہوں نے کہا then teacher you don't understand life because my mother said to me، میری امی نے مجھے یہ سمجھایا کہ آپ نے لائف میں ہیپی ہونا ہے۔ تو ایک کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ ہم ہیپی ہیں یا نہیں۔ آپ زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، ان کے پاس دولت ہوتی ہے، ان کے پاس شہرت ہوتی ہے، ان کے پاس اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مگر کیا نہیں ہوتا؟ خوشی نہیں ہوتی۔ they are not happy۔ اگر کامیابی دو ٹانگوں والا جانور ہے تو ایک ٹانگ اس کی کون سی ہے؟ ہیپینس، اور دوسری کون سی ہے؟ ایکسیلنس۔ Now what is excellence؟ ایکسیلنس کا ایک مصرع ہے خوب سے خوب تر کی تلاش، مگر خوب تر کہاں؟ ہے خوب سے خوب تر کی تلاش، یعنی کہ آپ جس بھی سطح پہ آج ہیں، جو بھی آپ کی موجودہ آج کی سوچ ہے، جو بھی صورتحال ہے،
اس کو آپ نے تھوڑا سا اور بہتر بنا دینا ہے. سو آپ 1 day ایٹ اے ٹائم لے کے چلیں, ایک دن ایک وقت میں, اور تھوڑا تھوڑا سا اس کو بہتر سے بہتر, خوب سے خوب تر کرتے جائیں. تو نتیجہ اس کا کیا بنے گا؟ سکسیس. یعنی 2 پیرامیٹرز ہو گئے. ایک تو روزانہ کیا کریں آپ؟ ہیپی رہیں. اور دوسرا کیا کریں؟ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کامیاب ہو جائے گی. مگر دا بگ کوشچن از, بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو میں نے اتنی کہانی بنا دی کہ بھئی کامیابی اور خوشی اور ایکسلنس, تو یہ سیکھیں گے کیسے؟ یہ ہے نا, کوئی سکل ہونی چاہیے, کوئی سکل سیٹ ہونا چاہیے, کوئی کامیابی کے کوئی راز ہونے چاہیے, کوئی کارآمد کام ہونے چاہیے, کوئی اس کی مہارت ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس وہ سکل ہے, یعنی کہ ایک تو ول سیٹ ہونا چاہیے, ول ایک سکل سیٹ ہونا چاہیے, اور تیسری ٹول کٹ ہونی چاہیے, ٹول سیٹ ہونا چاہیے. ٹولز بھی ہونے چاہیے, ول بھی ہونی چاہیے, سکل بھی ہونی چاہیے. اگر سکل ہوگی اور ٹولز نہیں ہوں گے تو آپ یوز کیسے کریں گے؟ تو اس کی بات ہم بعد میں کر لیں گے, ٹول کٹ کی. پہلے ہم سکل سیٹ کی بات کر لیں. سکلز, تو ہم نے پچھلے ہفتے بھی ان سکلز میں سے چند کا ذکر کیا تھا. یہ کم و بیش 14-15 سکلز ہیں. تو سب سے پہلی جو سب سے اہم ہے, میں نے تو ویسے ادھر اس لیے بھی لکھ دیا کہ ای سے ایموشنل مینجمنٹ اینڈ ریگولیشن, ایف سے فلیکسیبلٹی, جی سے گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنٹ, اس سے آگے کیا ہے؟ ایم, میٹر. تو ہم 1 by 1 ان کو ہینڈل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. آپ اگر اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے, ہم میں سے کوئی بھی, تو اس کو پرابلمز ہوں گی. اچھا, جذبات پہ قابو تب رکھنا مشکل ہوتا ہے جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں, یا جذبات پہ قابو رکھنا اس وقت مشکل ہوتا ہے جب ہم بہت غصے میں ہوتے ہیں, یا جذبات پہ قابو رکھنا اس وقت مشکل ہوتا ہے جب ہم بہت دکھی ہوتے ہیں, یا جذبات پہ قابو رکھنا اس وقت مشکل ہوتا ہے جب ہماری مرضی کا کوئی دوسرا کام نہ کر رہا ہو, ہم کچھ چاہ رہے ہوں اور ہو کچھ رہا ہو. یعنی ہماری ایکسپیکٹیشن, امید, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی گیپ ہو, تو اس سے ہمارے جذبات میں ایک تلاطم آ جاتا ہے. جذبات جو ہیں وہ ناہموار ہو جاتے ہیں, جذبات میں مد و جزر ہو جاتی ہے, جذبات اونچے نیچے, راستے اور منزل اپنی دور, راہ میں راہی رکنا جانا ہو کر کے مجبور, ایسا کچھ ہو جاتا ہے. جذبات پہ اس وقت پرابلم نہیں ہوتی جب سب مرضی, آپ کی مرضی کی باتیں ہو رہی ہوں. آپ نے کینڈی کرش کھیلنا اور آپ کینڈی کرش میں جیت رہے ہو, اس وقت پرابلم نہیں ہوتی جذبات میں. جذبات میں ہمیشہ پرابلم تب ہوتی ہے جب کوئی خاص طور پہ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو, یا جذبات میں تب بھی پرابلم ہو سکتی ہے اگر آپ کے خیالات نیگیٹو ہوں, آپ کے خیالات منفی ہوں, جیسے کہ وہ 7 خیالات. تو جذبات جو ہیں وہ اس وقت ہمیں قابو کرنے ہوتے ہیں جب چیزیں ہماری مرضی کی نہ ہوں. تو ایک تو جب آپ بہت خوش ہو, جب بہت خوشی آپ کو چڑھی ہو, تو اس وقت بھی اپنے جذبات کو قابو کرنے کی بریک شو, بریک شو سمجھتے ہیں؟ بریک مطلب بریک لگاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جذبات بہت زیادہ خوشی میں آپ دیوانہ وار اوپر کہیں
ضرورت سے زیادہ ہائی ہو جائیں. کسی سے وعدہ نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اوور شوٹ کر لیں, وہ وعدہ آپ بعد میں نبھا نہ سکیں. جب آپ بہت دکھی ہوں تو اس وقت کوئی ارادہ نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے جذبات کے ناہموار ہونے سے آپ, جیسے فلائٹ نہیں ناہموار ہو جاتی, ٹربولنس شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح جذبات کو مینج کرنا بہت ضروری ہے اور ان کو ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کم از کم ادراک تو ہو, ہمیں یہ پتہ تو ہو, ہمیں یہ سمجھ تو ہو, ہمیں یہ شعور تو ہو کہ ہم اس وقت جذبات میں کس جگہ پہ کھڑے ہیں. خوش ہیں, کنفیوز ہیں, غمزدہ ہیں, اریٹیبل ہیں, ایکسائٹڈ ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں. اگر یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس وقت ایگزیکٹلی کن جذبات کی رو میں بہہ رہے ہیں تو پھر ان کو ہم ٹویک نہیں کر سکیں گے. اور جب ہماری سوچیں نیگیٹو ہوتی ہیں تو جذبات کیسے ہو جاتے ہیں؟ نیگیٹو اور خراب. اور جب ہمارا موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے, تھاٹ ڈس آرڈر ہو یا موڈ ڈس آرڈر ہو, تو کیا ہوتا ہے؟ تب ہمارے ساتھ پرابلم ہو جاتی ہے. اگر موڈ بہت لو ہے تو پھر ہم ڈپریشن ہے, ورتھ لیس ہیں, ہیلپ لیس ہیں, ہوپ لیس ہیں, سونے میں پرابلم ہے, کھانے میں پرابلم ہے, بول چال میں پرابلم ہے, اپنی کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب ہم بہت خوش ہیں تو ہم کہتے ہیں ہٹ جاؤ پیچھے, ساری جو ہے نا میں بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے, کوئی مجھے نہ بتائے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. جب ہم بہت لو موڈ میں ہوں تو ہمیں تھوڑی گاڑی تیز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو لیفٹ لین ہوتی ہے, سلو لین, وہاں جانے کی ضرورت ہے. ہمیں ہارڈ شولڈر پہ جانے کی ضرورت ہے, جو سائڈ پہ نہیں بنا ہوتا کہ گاڑی سائڈ پہ کر کے ذرا اپنی گاڑی کو درست کر لیں. اگر نیند آ رہی ہے تو پہلے تھوڑا سو لیں, کچھ معاملہ ٹھیک کر لیں. تو اگر بہت لو ہے تو اس کو آپ نے آپٹیمم سپیڈ پہ لانا ہے. جیسے اگر شہر کے اندر ہیں تو 60, 50, 60, اگر موٹر وے پہ ہیں تو 80 سے لے کے 100, 120. اور اگر بہت تیز چل رہے ہیں, بہت ہائی موڈ ہے, ایلیویٹڈ, ہائی, ایکسائٹڈ, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 140, 160, 180 پہ چل رہے ہیں, تو ابھی آپ کا چالان ہو جائے گا. تو تھوڑا سلو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر لو موڈ ہے تو اس کو نارملائز کریں, اگر ہائی موڈ ہے تو اس کو نیچے کریں, یعنی کہ ایک سیف رینج میں آئیں. اگر آپ کا موڈ جو ہے 0 سے 10 کی سکیل پہ ہے تو اس کو 5 کے ارد گرد رکھیں. 0 والے جو ہے 5 پہ جانے کی کوشش کریں, اس کے ارد گرد رکھیں, اور 10 والے جو ہیں وہ بھی 5 کے ارد گرد. تو سیف رینج جو ہے وہ 3 سے 7 کے درمیان ہوگی. تو ہم کیونکہ ہیومن بینگز جو ہیں وہ اصل میں کیمیکل بینگز ہیں. ایک ایسی بات کہتے ہیں ہیومن بینگز کے بارے میں کہ وی آر آل اسپرچول بینگز ہیونگ اے ہیومن ایکسپیرئنس. ہیں تو ہم سارے اسپرٹس, روح ہیں, مگر ہم اس وقت اس جست خاکی میں ہیں تو ہمیں ایک ہیومن ایکسپیرئنس سے گزر رہے ہیں. ہیومنس کا جو ایکسپیرئنس ہے یا جو جانوروں کا ایکسپیرئنس ہے وہ کیمیکل بیسڈ ہے. تو کیمیکل بینگز ہیں ہم کیمیا ہیں ہم. تو کیمیکلز جو ہیں, اگر کوئی چینی بہت کھائے تو اس کے کیمیکلز پہ کیا افیکٹ ہوگا؟
शुगर लेवल्स अप होंगे, इंसुलिन स्क्रीट होगी और फिर क्रैश होगा, यानी फिर उसकी जो पहले उसमें एकदम कोई डोपामीन सर्ज, कोई ग्लूकोज सर्ज आएगी और फिर वो डाउन चली जाएगी तेजी से, व्लुम। जैसे आप किसी स्पीड ब्रेकर से गुजरे तो तेजी से स्पीड स्लो किए बगैर गुजरे तो धड़ाम। तो इसका मतलब है कि फूड एंड मूड कनेक्शन बहुत है। मूड को उर्दू में क्या बोलते हैं? मिजाज। मिजाज की असर किस पे होता है? इमोशंस पे। तो इसका मतलब है कि हम वी आर वॉट वी ईट, जो हम खाते हैं वैसे ही हमारा मूड होता है। तो एक तो हम बहुत ज़्यादा स्टडी करें कि हम खाते क्या हैं। मिसाल के तौर पे चीनी, मैदा और नमक और डीप फ्राइड चीज़ें, ये खाने से ज़्यादा मूड के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं। और ये सब चीज़ें जो मैंने अभी गिनाई हैं आपको, ये ज़ुबान का बड़ा चटखारा है। नमक, चीनी, मैदा और डीप फ्राइड चीज़ें, और यही चीज़ें जो हैं आपके मूड को ख़राब करती हैं। और जो किसी के गोश्त खाते हैं, जो लोग गोश्त खोर हैं, जो गोश्त खाना पसंद करते हैं, तो जब आप किसी का गोश्त खाएंगे तो आपके मूड के ऊपर भी असरात कुछ इतने अच्छे नहीं पड़ेंगे। तो ये जितने गोश्त खोर लोग हैं उनको मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, उनको मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर वो गोश्त खाएंगे और जितना ज़्यादा खाएंगे और जितनी बड़ी बड़ी चीज़ों का गोश्त खाएंगे, जैसे ऊंट का गोश्त, जैसे भैंसे का गोश्त, बुल का गोश्त, और फिर करते करते मुर्गी और गुजरांवाला के चढ़े, तो ये आपके ऊपर कोई इतना अच्छा असर नहीं डालेंगे। और फिर मछली और मांस मच्छी और शाकाहारी, तो ये मैंने आपको चौथी चीज पानी ज्यादा पिए। ये आपके केमिकल्स को डाइल्यूट रखेंगे, बैलेंस रखेंगे। ग्रेन्स जो हैं, ग्रेन्स उनमें जो गंदुम है वो, उसमें एक चीज होती है ग्लूटन। तो ग्लूटन जो है वो असल में आटे को बाइंड करके रखती है, रोटी पकाना आसान होता है, पेड़ा जरा अच्छा बनता है। तो ग्लूटन से अंतड़ियां खराब होती हैं, उसको कहते हैं ग्लूटन इंटेरोपैथी। दूसरी बात, नींद, क्योंकि आपकी जो भी उम्र है, उम्र अजीज, उसका 1/3 हिस्सा निकाल दिया जाए तो वो नींद की नज़र हो जाता है। 24 घंटे होते हैं, 24 में से 8 घंटे जो हैं वो हम अमूमी तौर पे सोने में गुजार देते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो एक्सरसाइज है। फिटनेस, एक्सरसाइज, वॉक, योगा, स्ट्रेचिंग, कैलिस्थेनिक्स, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस, HIIT, वेट्स, कार्डियो ट्रेनिंग, इनमें से जो भी आपके लिए सूटेबल हो। तो ये आपको पता चला कि इमोशनल मैनेजमेंट में छोटे छोटे टिप्स हैं। मैंने कई दफ़ा ये पहले भी अर्ज़ की है कि ठोकर पहाड़ों से नहीं लगती, ठोकर पत्थरों से लगती है। तो आप इमोशनली अपने आप को रेगुलेट करने के लिए अपनी नींद, अपना खाना, अपनी एक्सरसाइज, अपने रिलेशंस में एक अनकंडीशनल रूल हमेशा के लिए अपना लें, और आपके मूड, मिजाज और जज्बात कंट्रोल में आ जाएंगे। हम बार बार भूल जाते हैं ये बात जो मैं बताने लगा हूं, मगर उस बात को जितना याद रखेंगे
آپ کی زندگی میں جذبات اتنے ہی ہموار اور زندگی اتنی خوش اور کامیاب اور بہترین ہوگی اور پیاری بھی ہوگی. مگر کئی لوگوں کو کوئی پیاری مل جاتی ہے تو جب تک اس کا بیڑا غرق نہیں کر لیتے باز نہیں آتے. تو وہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے چوتھی چیز. پہلی میں نے کیا بتائی؟ فوڈ. دوسری کیا بتائی؟ نیند. تیسری کیا بتائی؟ اپنا فٹنس ریجیمن جو بھی واک ہے. چوتھی چیز انکنڈیشنل رسپیکٹ. کتنی عام سی بات بتا رہا ہوں. رسپیکٹ فار ایوری ون whosoever that person is. چھوٹا بچہ، بڑا بچہ، اس سے بڑا بچہ، آپ کسی کو بھی وہ چیز دے ہی نہیں سکتے جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اور اگر آپ اپنی عزت نہیں کرتے ہیں تو آپ کسی کی عزت کیسے کریں گے؟ تو پلیز اپنی عزت کیا کریں. اس لیے نہیں کہ آپ کو بہت بڑی چیز ہے، آپ بہت کوئی تنتر خان ہیں، ناٹ بیکاز آف دیٹ. آپ دوسروں کی بھی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بہت جو ہے کمال کے آدمی. یہ رسپیکٹ جو ہے یہ ہر کسی کی بنیادی ضرورت ہے، جیسے آکسیجن ضرورت نہیں ہے. اور جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے، ہم اس میں بہت فالٹر کرتے ہیں، ہم سے بہت خطائیں ہوتی ہیں اس میں. دن بھر کسی کی زیادہ عزت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی کم کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی. عزت سب کے لیے اکراس دا بورڈ. یہ چار چیزیں اگر ہم کریں گے تو یہ ہماری ایموشنل مینجمنٹ اینڈ ریگولیشن رہے گی. مگر سب سے پہلی یہ چیز میں نے کہی کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری اس وقت رائٹ ناؤ ایموشنل سٹیٹ ہے کیا، اس وقت ہماری جذباتی کیفیت ہے کیا. یہ جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائیں، اس کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیں سیلف ڈسپلن. میرے خیال میں رسپیکٹ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا کوئی نصب العین، ہمارا کوئی پرپز آف لائف، ہمارا کوئی مشن اسٹیٹمنٹ، کوئی گول ہونا چاہیے جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہوں. کوئی ویلیو سسٹم ہونا چاہیے، کوئی ہمارا ویلیو سسٹم ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جنہیں لایا گلی او دے نال ٹر چلی. پیپل پلیزر نہیں ہونا چاہیے. ہم کئی دفعہ لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. ہم ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ویلیوز ہیں کیا، اور وہ جو بھی ہماری ویلیوز ہیں وہ کہیں الٹی پھلٹی تو نہیں ہے، آڑی ترچھی تو نہیں ہے، متصادم تو نہیں ہے، گڑمڑ تو نہیں ہے، کنفیوژن تو نہیں ہے ان میں. وی نیڈ ٹو کلیریفائی دیم کہ ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے. تو جب ہم اس پرپز آف لائف کو لے کے سیلف ڈسپلن سے چلیں گے اور اس میں ہمیں پرابلمز آئیں گی، یعنی کوئی اس کے خلاف چلے گا، تو ہم اس کو عزت سے بتائیں گے کہ پلیز یہ کام میں نہیں کر سکتا. اگرچہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آئس کریم کھاؤ، رات کے 11 بجے پیزا منگواؤ، مگر یہ میرا جو پرپز آف لائف ہے، جو میری ڈکشنری ہے، جو میری ریکوری ہے، جو میری سوبرائٹی ہے، اس میں یہ فٹ نہیں ہوتا. تو میری تو آپ کو درخواست ہے کہ آپ بھی ایسا نہ کریں. مگر آپ میری بات نہیں سنتے تو پھر معذرت ہے، میں نے تو آپ کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، ایٹ لیسٹ مجھے اس کا حصہ نہ بنائیں. مجھے میرے جو اصول ہیں ان کی ذرا رسپیکٹ کیجیے. یس، یو ہیو ٹو سیٹ یور باؤنڈریز. تو اس سے آپ جب کوئی اپنی باؤنڈریز بناتے ہیں اور کوئی ان کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ان کو ٹریس پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ان کو اوور رائٹ یا اوور رائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہونی چاہیے. آپ کی سیلف رسپیکٹ، سیلف ڈگنیٹی. آپ کہتے ہیں کہ although I respect what you want from me, but this is where my wings start to burn.
میرے یہاں پر جلتے ہیں, یہ کام میں نہیں. مگر جن کا اپنے اوپر ہی کوئی کنٹرول نہیں ہے تو وہ تو دے آر گلیبل. تو پروبیبلی ہم نے اس پہ ایموشنل مینجمنٹ اینڈ ریگولیشن, یعنی آپ اپنے ایموشنس کو سمجھیں, اپنے جذبات کو سمجھیں, جذبات کیوں بکھر جاتے ہیں, کیوں بپھر جاتے ہیں, اس کے پیچھے سوچیں کیا ہوتی ہیں, اس کے پیچھے پیراڈائمز کیا ہوتے ہیں, اس کے پیچھے عقائد کیا ہوتے ہیں, ان کو سمجھیں اور ان کو ریگولیٹ کریں. جیسے ریگولیٹر سے پنکھے کو کبھی تیز کبھی سلو کرتے ہیں, اس طرح اپنے ایموشنز کی آنچ کو کبھی تیز کریں. اگر کوئی چیز آپ نے پکانی ہے مگر اتنی نہ پکائیں کہ وہ نیچے لگ جائے کھرچن, جل نہ جائے, اور اتنا سلو بھی نہ کریں کہ ٹائم ہی گزر جائے اور چیز ابھی پکی نہ ہو. آپ نے جیسے پاوے رکھے ہوئے ہیں, ساری رات ہی گزر گئی ہے, تو اس کو صحیح ایموشنل ریگولیٹ کریں. ریگولیٹ, خوشی ہے تو کہاں تک خوشی کا اظہار کرنا ہے, خوشی میں واری صدقے جا رہے ہیں, اور پھر جب اپنی بہت سی توقعات لگا لیں اور وہ پوری نہ ہوئیں تو پھر جس کے اوپر پہلے نوازشات کی بارشیں ہو رہی تھیں, اب اسی کے ساتھ آپ نے اپنا بیہیویئر انتہائی درست, سخت اور خراب کر لیا. ایسا نہ کریں. مڈل گراؤنڈ, کہیں مڈل میں چلیں, صراط مستقیم پہ چلیں, سیدھے راستے پہ چلیں, میانہ روی پہ چلیں. میانہ روی پہ, درمیانہ راستہ, درمیانے علی خان نہ بنے مگر میانہ روی پہ چلیں. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.